بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر، پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبتلا رکھیں، ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے۔ لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا۔ یہ جو بدشگونی ہے یہ فرمایا تمہارے اندر کا وسوسہ ہے، اور جب کوئی بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں، اس کو یہ سمجھتا ہے ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے 3 چیزیں اس کی خوش بختی کی علامت۔ ایک فرمایا کہ الدار الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا۔ دوسرا المرکب الحنی، تیز رفتار سواری، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج اچھے ماڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں۔ اور تیسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔
نیک عورت اللہ کا انعام ہے. اس کی تشریح بھی فرمائی کہ نیک عورت کون ہے. فرمایا جب تم اسے حکم دو تو وہ بجا لائے اور جب تم اسے دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ. تو یہ نیک عورت کی علامت بیان فرمائی گئی. تو نیک عورت آنے والی نسلوں کی ضامنہ بنتی ہے. اس لیے اچھی بیوی تلاش کرنا، اور کل وہ بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی نسلیں اس کی گود میں پلیں گی اور وہ ضامنہ ہے آپ کی نسلوں کی. اگرچہ یہ درست ہے کہ مرد کے اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. الولد سر لابی ہے، یہ فرمایا گیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کا راز ہوتی ہے. باپ کے اثرات اولاد کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تربیت کا جوہر خاتون کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں. تو مائیں ہی اولاد کو صالحہ اور پاکیزہ بناتی ہیں. اللہ اکبر. اگر ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. اس لیے جو نکاح کا معیار اسلام نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جو دواعی ہیں، جو محرکات ہیں، وہ 4 ہیں. سب سے پہلا فرمایا لمالہا، عمومی طور پہ یہ لوگوں کے رویے ہیں جو حضور نے بیان فرمایا. مال کی وجہ سے لوگ کسی سے نکاح کا رشتہ جوڑتے ہیں. دوسرا فرمایا لحسبہا، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. تیسری بات فرمائی ولجمالہا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے چوتھا فرمایا لدینہا، کسی کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ تم نکاح کرتے ہوئے دین دیکھا کرو. اللہ اکبر. دین کی بنیاد پر، ہاں اگر باقی چیزیں بھی دین کے ضمن میں آئیں، دیندار خاتون صاحب جمال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز المرام ہو، تو یہ اچھی بات ہے، مل جائے. لیکن پہلی چیز جو ہے اس کا دین ہے. چونکہ اگر خاتون دیندار ہوگی تو نسلوں میں دین پھیلے گا. اس لیے نسلوں میں دین کی ترویج یہ مقصود ہے مسلمان کا. ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی. اس نے ایک دن اپنی اولاد سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے احسانات کیے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبع میں حسن پسندی ہوتی ہے. میں جب اپنی شادی کے مرحلے میں پہنچا اور نکاح کرنے کا میں نے سوچا تو ظاہر ہے میری ترجیح تو یہی تھی کہ میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کروں. لیکن میں جب ڈھونڈنے نکلا تو میں اپنے لیے خوبصورت عورت تلاش نہیں کی، تمہارے لیے با کردار ماں تلاش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے. تو یہ وہ میرا احسان ہے. میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے میں نے آنے والی نسل کا سوچا ہے، اور نسل کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے. چونکہ ماؤں پہ موقوف ہے اچھی نسلوں کی نشأت بھی، نہضت بھی اور تربیت بھی. تو جس طرح کی ماں ہوگی اولاد اسی طرح کی ہوگی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی رہ گئی. دل وہی رہ گیا، وہی رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جگہ رہ گئی. دل وہی رہ گیا، وہی رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جگہ رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو شام سحر. یاد آتے ہیں ہم کو شام سحر. وہ سکون دل و جان روح نظر. وہ سکون دل و جان روح نظر. یہ انہی کا
وہی